السلام علیکم، میں ہوں شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے۔ عمران خان کو 2018 کے الیکشن میں کامیابی ملی تو اپنے پہلے خطاب میں ہی عمران خان نے عوام کے دل جیت لیے جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں قیام نہیں کریں گے اور سادگی کی پالیسی اپنائی جائے گی۔ عمران خان اگر وزیر اعظم ہاؤس میں قیام نہیں کرتے تو سالانہ تقریباً 1 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ عمران خان کی پیروی کرتے ہوئے ان کے کئی MNA نے بھی یہ اعلان کیا کہ وہ بحیثیت ممبر قومی اسمبلی کوئی تنخواہ نہیں لیں گے۔ اس اعلان کے بعد لگتا یہ ہے کہ PTI کے وفاقی وزیر شاید قومی خزانے سے کوئی تنخواہ نہ لیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کی تنخواہ کتنی ہے اور پاکستان میں سب سے زیادہ تنخواہ پانے والی سرکاری پوزیشن کون سی ہے۔ وزیر اعظم کی تنخواہ بتانے کے ساتھ ساتھ ان کے 3 ممبر کی تنخواہ اور دنیا بھر کے سربراہان کی تنخواہ کا بھی جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان میں سرکاری عہدہ رکھنے والوں کی تنخواہیں زیادہ ہیں یا دنیا کے مقابلے میں کم ہیں۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی تنخواہ بہت زیادہ ہے جو شاید کئی ملین ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی تنخواہ کا موازنہ اگر قومی اسمبلی، جج صاحبان، آرمی چیف سے کیا جائے تو وزیر اعظم پاکستان کی تنخواہ اپنے ماتحتوں سے بھی کم ہے۔ 14 اگست کو جب عمران خان حلف اٹھائیں گے تو قانوناً ان کی تنخواہ ذرائع کے مطابق تمام الاؤنسز سمیت 1,40,000 روپے ماہانہ ٹیکس کٹوتی کے بعد بنتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ممبر پارلیمنٹ کی تنخواہ MNA کی تنخواہ 3.5 لاکھ روپے ہے۔ وہی MNA اگر وفاقی وزیر بنا دیا جائے تو اس کی تنخواہ ماہانہ 2,35,000 روپے اور وزیر مملکت کی تنخواہ 2,15,000 روپے الگ بنتی ہے۔ ایوان بالا سینٹ کے رکن کی تنخواہ ماہانہ 4 لاکھ روپے ہے۔ ان سیلری پیکیجز کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو عمران خان کی تمام الاؤنسز ڈال کر تنخواہ تقریباً 1,40,000 روپے بنتی ہے۔ مگر ایک بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بحیثیت وزیر اعظم عمران خان نے اس بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا کہ وہ اپنی تنخواہ وصول کریں گے یا نہیں۔ اور یہاں پر ہم آپ کو بڑی حیران کن اور دلچسپ بات بتاتے ہیں کہ صدر پاکستان ممنون حسین جو کہ سال میں صرف 2 بار نظر آتے ہیں اور بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں صدر پاکستان کا نام کیا ہے۔ صدر پاکستان ممنون حسین کی تنخواہ کتنی ہے؟ ابھی چند مہینے قبل وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر قیادت وفاقی کابینہ نے صدر کی تنخواہ میں 7,66,000 روپے کی منظوری دی۔ اس اضافے کے بعد صدر پاکستان کی تنخواہ 8.5 لاکھ روپے بنتی ہے۔ اس اضافے کے بعد صدر پاکستان ممنون حسین کی تنخواہ 8.5 لاکھ روپے ماہانہ بنتی ہے جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ سے 1 روپیہ زیادہ ہے۔ تو وزیر اعظم پاکستان کی تنخواہ 1,40,000، صدر پاکستان کی تنخواہ 8.5 لاکھ روپے اور چیف جسٹس آف پاکستان بھی تقریباً اتنی ہی تنخواہ وصول کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ پاکستان آرمی کے چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی تنخواہ ماہانہ 2 لاکھ روپے تمام الاؤنسز ڈال کر بنتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بینکوں اور دیگر انڈسٹریز میں اعلیٰ عہدہ رکھنے والوں کے لیے 10 لاکھ یا اس سے زیادہ تنخواہ مقرر کرنا معمول کی بات ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں گے صوبائی سطح پر چیف سیکرٹری، اعلیٰ سرکاری افسروں، IG پولیس اور دوسرے افسروں کے پیکج بھی انتہائی مناسب ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں وزیر اعظم پاکستان کی تنخواہ تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتی۔ سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان کا ماہانہ پیکج 9 لاکھ روپے بنتا ہے۔ اسی طرح جج صاحبان وزیر اعظم کے مقابلے میں تقریباً 10 گنا زیادہ تنخواہ لیتے ہیں اور اس شرح سے انہیں پینشن کی سہولت بھی میسر ہے۔ ان کے بعد ان کی بیوہ کو بھی 50% پینشن ادا کی جاتی ہے اور حیران کن طور پر وزیر اعظم کو 1 پیسہ بھی پینشن کا نہیں دیا جاتا۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کی مناسب تنخواہ کس حد تک ہونی چاہیے؟ ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے کہ وزیر اعظم عمران خان کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ کیا انہیں یہ تنخواہ لینی چاہیے یا پھر قومی خزانے میں جمع کرا دینی چاہیے؟ دوستو، لگتا تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت سادگی کی پالیسی اختیار کرے گی اور خزانے کے حق میں ایثار کا ثبوت دے گی۔ تحریک انصاف کے نوجوان حماد اظہر نے تنخواہ اور مراعات نہ لینے کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد یہ سوچ پوری پی ٹی آئی میں پائی جاتی ہے کہ صاحب حیثیت رہنما حکومتی اشیاء استعمال نہ کریں اور تنخواہ بھی نہ لیں۔ عام انتخابات میں جیت کے بعد بنی گالہ میں کی گئی ایک میٹنگ میں جب عمران خان نے یہ کہا کہ جو لوگ وزیر بنیں گے وہ 1300 سی سی سے کم گاڑی استعمال کریں گے، عمران خان کی اس بات پر وہاں بیٹھے تمام لوگوں نے کہا کہ ہم حکومتی گاڑیاں استعمال نہیں کریں گے بلکہ سب اپنی اپنی گاڑیوں پر آئیں گے، جس پر عمران خان نے خوشگوار حیرت کا اظہار کیا۔ تو اگر ان اطلاعات پر یقین کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان زیادہ سے زیادہ سادگی اپنائیں، اور ہم آپ کو یہاں پر ایک اہم فیکٹ سے آگاہ کریں کہ عمران خان اگر وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہتے تو سالانہ 1 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ دوستو، وہ ملک جہاں کی 50% سے زیادہ آبادی غربت کی زندگی گزار رہی ہے، جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا، اس ملک کے وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ 1 ارب روپے سالانہ۔ یہاں پر ہم آپ کی توجہ ایک اور انتہائی اہم فیکٹ کی طرف دلاتے ہیں۔ بحیثیت وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف قومی خزانے سے 1 روپیہ بھی وصول نہیں کرتے تھے، مگر ان کے قول و فعل میں تضاد یہی دیکھتے ہیں کہ پی ایم ہاؤس میں سالانہ 1 ارب روپے خرچ کر دیا جاتا ہے، اور وزیر اعظم کے مخالف تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اگر تنخواہ وصول نہیں کرتے مگر اس کی ساری کسر کرپشن سے نکالی جاتی ہے۔ اس بات کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار کریں کہ کیا واقعی میاں محمد نواز شریف قومی خزانے پر بوجھ نہیں ڈالتے اور تنخواہ نہیں لیتے، یا انہوں نے کرپشن کر کے قومی خزانہ لوٹا تھا؟ آپ کو اس سوچ وچار میں چھوڑ کر آگے بڑھیں گے اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ دنیا بھر میں سربراہان کی تنخواہ کتنی اور پاکستان میں اس کا تناسب کتنا ہے۔ انٹرنیشنل ہیڈ آف اسٹیٹ کی رپورٹ میں سالانہ تنخواہوں کے بارے میں جاری ہونے والی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے۔ اس لسٹ میں سب سے اوپر سنگاپور کے وزیر اعظم دی شینگ لون ہیں، جن کی ماہانہ تنخواہ 1 کروڑ 44 لاکھ پاکستانی روپے بنتی ہے۔ ان کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، جن کی ماہانہ تنخواہ 35 لاکھ پاکستانی روپے بنتی ہے۔ کینیڈا کے اسٹیفن ہارپر تیسرے نمبر پر، جرمنی کے اینگلا مرکل چوتھے اور جنوبی افریقہ کے جیکن روما 5ویں، جبکہ برطانیہ کے وزیر اعظم کا 6واں نمبر ہے، جن کی تنخواہ تقریباً 20 لاکھ پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان میں وزیر اعظم کی تنخواہ 56,000 روپے، انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کی تنخواہ ماہانہ 2.5 لاکھ پاکستانی روپے ہے، جبکہ چین میں صدر تقریباً 20 لاکھ پاکستانی روپے تنخواہ لیتا ہے، اور مالدیپ میں بھی وزیر اعظم کی تنخواہ 7 لاکھ پاکستانی روپے ہے۔ اور اگر پاکستانی وزیر اعظم کی تنخواہ کا مقابلہ عالمی سطح پر کیا جائے تو وہ خاصی کم ہے، لیکن اگر اس کا مقابلہ اپنے ارد گرد کے ممالک سے کیا جائے تو تناسب ٹھیک لگتا ہے۔ تو دوستو، عمران خان تنخواہ لیں یا نہ لیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ عمران خان وزیر اعظم بننے کے بعد اپنے سادگی کے وعدے پر عمل پیرا ہوتے ہیں یا پھر یہ بھی ایک سیاسی وعدہ بن جاتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ ہمیں آپ کی آراء کا شدت سے انتظار رہتا ہے، اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے۔ ہماری مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کا بٹن کلک کیجئے اور ساتھ میں بیل کے نشان پر دبا دیجئے، اور دیکھتے رہیے یہ کیسے۔